اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو توحید سمجھنے کے لیے اپنا قرآن عطا فرمایا۔ اس قرآن میں توحید کا جس قدر بیان کر دیا گیا ہے اور اسے آپ کے لیے راہ ہدایت قرار دیا گیا ہے، اس قرآن کے مطالعے کے بعد اس بات کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ میرے پاس ہدایت نہیں آئی یا میرے پاس اللہ کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں آیا۔ یقیناً جو اللہ زمین اور آسمان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو اللہ فرشتوں کو پر عطا کر سکتا ہے، قوتیں عطا کر سکتا ہے، یقیناً وہی اللہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے اور اس کا نام لیا جائے، اس کے نام کے واسطے اور وسیلے سے اس کو پکارا جائے، اسی کو صدا دی جائے، اور جتنے بھی کمالات انسان کے اندر یا کائنات کے اندر جتنے بھی کمال اوصاف موجود ہیں ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے جگہ جگہ پر الحمدللہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ کمال اس کا بنایا ہوا ہے، اور ساری چیزوں کے اندر جو کمالات ہیں وہ اس کے عطا کردہ ہیں، لہٰذا تعریف اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ انسان کا نام بلند نہیں، اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، انسان اونچا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی کبریائی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو اپنے جسم پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، انسان تو اپنی سانسوں کے معاملے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اپنی دھڑکن کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے در کا فقیر ہے۔ تو پھر یہ کیسا قادر ہوا جو اللہ رب العالمین کو پہچانتا نہیں ہے یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے؟ اس کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جائے تو یہ اکڑ کر رہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتا ہے، جبکہ وہ اللہ جو ایک ایک ذرے پر خوب قادر ہے۔ ایک ہوتا ہے قادر ہونا، ایک ہوتا ہے خوب قادر ہونا، سپرلیٹو ڈگری، بہت اعلیٰ مبالغے کے ساتھ کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں پہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں، جہاں سے اللہ کے اختیارات شروع ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہمارے جسم کی اندرونی ساخت کو ہم اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جو ناڑیاں رکھی ہیں، جنہیں پنجابی میں ہم ناڑے کہتے ہیں، ان کی لمبائی لگا لو تو تقریباً 60,000 میل کے قریب ان کی لمبائی بنتی ہے۔ دنیا پوری جو زمین گول ہے، اس کو آپ پوری کو لپیٹ سکتے ہیں ایک انسان کی ان ناڑوں کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ تعریف ہے، کس لیے؟ کہ وہ ان تمام امور پر قادر ہے، لہٰذا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اس کی رضا کو تلاش کیا جائے، اسے ناراض نہ کیا جائے۔ انسان اپنے باپ کی ناراضگی سے تو ڈرے، اپنے دوست احباب کو ناراض کرنے سے تو بچے، لیکن اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کوئی ڈر اور کوئی خوف اس کے دل کے اندر نہ ہو تو ایسا انسان انتہائی بے وقوفوں والا عمل کر رہا ہے۔ ایسے لوگ شعور سے عاری ہو چکے ہیں، ایسے لوگ عقل ہونے کے باوجود بے عقل ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، رحمت کا کوئی دروازہ ہو پہلے تو یہ سمجھو کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جون سی بھی رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے فلا ممسک لہا، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے نام کا چڑھاوا نہ چڑھایا، کسی بت کے نام کی نیاز نہ دی، کسی قبر پر دیگ نہ چڑھائی، کسی بابا جی کے نام پر اپنا چڑھاوا، اپنی نیاز، صدقہ و خیرات نہ کیا، بکرے نہ قربان کیے، دیگیں نہ چڑھائیں تو ہماری بگڑیاں بن جائیں گی، ہمارے تو معاملات
بہت زیادہ بگڑ جائیں گے اور ہم مشکلات میں چلے جائیں گے، ہمارے سال کے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے سال کے شروع میں ایک مخصوص کوٹا فلاں دربار پر پہنچا دو، فلاں ہستی کے نام کا نکال دو۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو ہمارا سال یہ سال برا سال بن جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ کا کوئی فضل ہو، اللہ تجھے بارش عطا کرے، تجھے علم عطا کرے، اللہ تیرے دل کے اندر سکون عطا کرے، تیرے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھول لے، اللہ تجھے مال و دولت عطا کرے، تجھے رزق عطا کرے، تیری مادی ضروریات کو پورا کرے، تیرے روحانی وسائل کو پورا کرے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فلا ممسک لہا، کسی کے اندر اتنی قوت آئی نہیں اور نہ ہی رب نے کسی کو اتنی قوت عطا کی ہے کہ وہ اس کو روک سکے، اس کو بند کر سکے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ حدیث بھی سنائی گئی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، یہ ذہن میں رکھو کہ اگر ساری انسانیت بھی تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، سارے جنات بھی ان کے مددگار بن جائیں، ساری مخلوقات تیرے خلاف اکٹھی ہو جائیں، لیکن جب تک رب نے نہیں لکھا وہ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ فلا ممسک لہا، تجھے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کا جب اللہ پہ توکل نہیں، جب اس کا اللہ پہ یقین نہیں، جب اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، تو پھر یہ بھاگتا ہے دوسرے دروں کی طرف، دوسرے آستانوں کی طرف، دوسرے استہانوں کی طرف، وہاں جا جا کر یہ نظر دے، یہ نیازیں چڑھائے، یہ بکرے قربان کرے، یہ اللہ کی پیدا کردہ بکری کو کسی اور کے نام پر لگا دے، یہ اللہ کے عطا کیے ہوئے بیٹے کا نام غلام فرید رکھ دے، یہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق کو کسی اور کے نام کا دے کر اللہ کے راستے میں کی بجائے کسی اور کے نام پر اس رزق کو خرچ کر دے، یقین کیجئے انسان اللہ رب العالمین کی نہ عزت کر رہا ہے، نہ اللہ کے وقار کا خیال کر رہا ہے، نہ وہ اللہ کی قدر کر رہا ہے، بلکہ الٹا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نیکی کو اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے۔ فلا ممسک لہا، جو رب نے رحمت نازل کی تھی وہ تیرے لیے اب زحمت بن گئی، تو نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا غلط استعمال کر لیا۔ فلا ممسک لہا، جو رب رحمت نازل کر سکتا ہے، لازم یہ ہے کہ اس کی رضا کو تلاش کیا جائے، بھروسہ اسی کے اوپر کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تیرا کارساز کافی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو سچا پکا توکل بھروسہ اللہ پر کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کرو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ ویسا توکل کرو جیسا فرشتے، جیسا پرندے توکل کرتے ہیں، تو تم بھی ویسے ہی بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ گھروں میں واپس آؤ، جیسا اللہ پرندوں کو گھروں سے نکالتا ہے تو وہ بھوکے ہوتے ہیں، شام کو گھر میں آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ توکل اللہ پر کیجیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، جو چیز اللہ بند کر دے، جہاں اللہ جکڑ بندیاں لگا دے، جو چیز اللہ تجھے عطا نہ کرے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ دنیا لاکھ کوشش کرے، انسان یہ لاکھ کہے مجھ پر فلاں نے جادو کروایا، میں نے فلاں پر نظر نہیں دی، میں نے فلاں دربار کے اوپر ایسا نہیں کیا، میرے اوپر جکڑ بندیاں ہو گئی، میرا ذہن کسی نے باندھ دیا، میرا رزق کسی نے باندھ دیا، میرا رشتہ کسی نے باندھ دیا۔ کوئی بیٹی کوئی بہن یہ کہتی ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے، مجھے کسی نے باندھ دیے ہے، کسی نے مجھے جکڑ دیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے اللہ باندھ دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، جسے رب کھول دے اسے کوئی باندھ نہیں سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ روک دے اس کو کس نے طاقت عطا کی کہ بعد میں اس کو کھولنے والا بھی ہو؟ جسے اللہ روکتا ہے اسے کوئی چلا نہیں سکتا۔ اصحاب فیل آئے تھے جنہوں نے بیت اللہ کو ڈھانا تھا، لیکن اللہ نے اس ہاتھی کو روک دیا، پھر کوئی اس کو چلا نہیں سکا۔ لوگ اس کو مارتے رہے، اسے بھگاتے رہے، اسے ہر سمت میں بھگایا، وہ بھاگا، لیکن جب بیت اللہ کی طرف بھگایا وہ نہیں بھاگا۔ اسے روکنے والا کون تھا؟ ایک اللہ تھا۔ پانی کو روکنے والا جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کو لے کر دریا کے راستے چل پڑے، اس پانی کو روکنے والا بھی اللہ تھا۔
جب اللہ رب العالمین نے روک دیا تو کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کھڑے پانی کو چلا سکے، اور جب رب نے چلا دیا فرعون ساری طاقتوں کے باوجود اس پانی کو روک نہیں سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ جسے رب چلا دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے رب روک دے اسے کوئی چلا نہیں سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، یہ بھی ذہن میں رکھ کہ ساری مخلوقات اکٹھی ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا تو وہ تجھے نہیں ملنا۔ تو جتنے مرضی ٹونے ٹوٹکے کر لے، جتنے مرضی تعویذ گنڈے کروا لے، جتنے مرضی چلے کاٹ لے، جب رب نے نہیں دینا تو نہیں دینا، تیرے نصیب میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں عطا کرنا۔ جب نہیں عطا کرنا تو اللہ پہ یقین کر لے کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے، اس لیے تجھے نہیں عطا کر رہا۔ وہ رب تیرا برا نہیں چاہتا، وہ تیرا بھلا چاہتا ہے، وہ تیرے لیے خیر والا ہے، وہ تیرے لیے اچھے معاملات چاہتا ہے، تیرے اوپر رحمت نازل کرنا چاہتا ہے۔ تو بھی اس کی مخلوق ہے، اس نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے، باقی ساری مخلوقات کو ویسے پیدا کیا، انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر اتنی کہ اسے اپنا خلیفہ کہا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر اتنی کہ اس کو اندر نبی بنائے، اپنے چہیتے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پیدا کیے، اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اسے فرشتوں سے افضل بنایا۔ یہ پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جائے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تیرا رب بڑا غالب ہے۔ تو جس کے در پہ جا رہا ہے بتا وہ کتنا غالب ہے، وہ کس کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ درباروں کی حفاظت کرتے ہیں، قبروں کی حفاظت کرتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں جا جا کر کے بزرگوں ہمارے مال کی حفاظت کرنا، اور خود اس کی قبر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور جو پچھلے دنوں دھماکہ ہوا دربار پر، اسی دربار پر جا جا کے چڑھاوے چڑھائے کہ ہماری جان کو سلامت رکھنا، ہماری حفاظت کرنا، ہمارے مال اسباب کی حفاظت کرنا، تب وہ کہاں پر تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، اللہ نے دنیا میں کر کے دکھایا کہ دنیا میں وہ تیرے کام نہیں آ سکے تو قیامت والے دن کیسے کام آئیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا رب بڑا غالب ہے، اس کے سامنے آ، اس کے غلبے کو دیکھ کہ اس کا غلبہ کیسا ہے۔ الحکیم، اس کی حکمتیں با کمال ہیں، جو وہ نہیں دے رہا اس کی حکمت ہے، اور جو وہ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، تیرے گناہ کے بعد بھی تجھے موقع دیا ہے توبہ کرنے کا، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ اس نے تجھے پکڑا نہیں تو بھی شتر بے مہار کی طرح جو دل کرتا ہے کر گزرے۔ اگر اس نے تجھے ڈھیل دی ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے، وہ حکمتوں والا ہے، اس نے تجھے موقع دیا ہوا ہے۔ نہ جا اس کی دستگیری پہ بڑا سخت انتقام ہے اس کا۔ اللہ کی گرفت بڑی بے ڈھب ہو کر آتی ہے، پتہ نہیں لگتا بندے کو۔ گناہ آج کیے 6 ماہ بعد پکڑ ہو سکتی ہے، گناہ آج کیے 10 سال بعد پکڑ ہو جائے گی، بندے کو نہیں پتا کہ کب پکڑ ہو جائے۔ اس لیے ڈریے اللہ رب العالمین سے اور توکل اللہ پہ کیجئے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا